رب کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے واللہ یحب الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ آج اگر معاشرے کا جائزہ لیا جائے، سوسائٹی میں دیکھا جائے، مسلم معاشرے کو اگر دیکھا جائے تو تھوڑی سی پریشانی اگر ہمارے اوپر آ جائے نا تو پھر ہم اپنی زبان سے ناشکری کے الفاظ نکالنا شروع کر دیتے ہیں، صبر کا دامن ہم ایک دم چھوڑ دیتے ہیں۔ تھوڑی سی دقتوں کا اگر سامنا ہمیں ہونے لگے، تھوڑی سی پریشانی آ جائے تو طرح طرح کے الفاظ، طرح طرح کے جملے ہم اپنی زبان سے نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن آؤ میرے عزیزو، جو پریشانیوں پر صبر کا دامن تھامے رہتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو بہت بڑا انعام عطا فرماتا ہے۔ رب کریم ان کو بہت بڑا انعام عطا فرماتا ہے۔ جو ہر پریشانی میں، ہر وقت صبر کا دامن تھامے رہتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو بے پناہ نعمتوں سے نوازتا ہے۔ رب کریم کا خاص فضل و کرم اپنے ایسے بندوں پر ہوتا ہے جو ہر حالت میں صبر کا دامن تھامے رہتے ہیں، اور بے شمار مقامات پر قرآن مجید میں آیا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وہ صبر کرنے والوں کو کیا کیا نعمتیں عطا کی جاتی ہیں، صبر کرنے والوں کو کیا کیا ملتا ہے، بے شمار مقامات پر قرآن مجید میں رب کریم نے ارشاد فرمایا ہے۔ تو اب صبر کی کئی قسمیں ہیں۔ اللہ کی اطاعت پر صبر کرنا، اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں پر صبر کرنا، مصیبتوں پر صبر کرنا، اور پہلے صدمے پر صبر کرنا۔ اب آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں، جو شخص عبادت الہی پر صبر کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو 300 ایسے درجات عطا فرمائے گا کہ جس میں ہر درجے کا فاصلہ آسمان اور زمین کے فاصلے کے برابر ہوگا۔ جو شخص اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں پر صبر کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو 600 ایسے درجات عطا فرمائے گا کہ جس میں ہر درجے کا فاصلہ 7ویں زمین سے لے کر 7ویں آسمان کے فاصلے کے برابر ہوگا۔ جو شخص دنیاوی مصیبتوں پر صبر کرتا ہے، یہ سب سے بہترین چیز ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سب سے بہترین بات جو آپ کے لیے، جو ہمارے لیے، کہ جس سے درس حاصل کرنا ہے، جس سے کچھ سبق لینا ہے، کہ ذرا سی پریشانی میں جو لوگ کچھ سے کچھ بغدیا کرتے ہیں، کچھ لوگوں کو تو ہم نے یہاں تک کہتے ہوئے سنا ہے کہ یار کیا ساری مصیبتیں ہمارے اوپر ہی نازل ہونی تھی؟ کیا ہمیں ہمارا ہی گھر اللہ کو معاذ اللہ دکھائی دے گیا ہے؟ کیا ہم ہی رہ گئے تھے بیمار ہونے کے لیے؟ کیا ہمارے ہی کاروبار میں نقصان ہونا تھا؟ کیا ہم ہی پریشان ہونے تھے؟ نہیں نہیں میرے عزیز، ذرا سوچ تو صحیح کہ جس رب نے، جو رب سب کچھ عطا کرتا ہے، اگر تجھے تھوڑی سی مصیبتیں بھی آئی ہیں تو اگر تو اس رب کی بارگاہ میں روئے گا، گڑ گڑائے گا، تو وہی رب تیری مصیبتوں کو دور کرنے والا ہے، وہی رب العالمین تیری مصیبتوں کو دور کرنے والا ہے۔ تو جو مصائب پر صبر کرتا ہے، اللہ رب العزت 700 اس کو ایسے درجات عطا فرمائے گا کہ جس میں ہر درجے کا فاصلہ تحت الثری سے لے کے عرش اعلیٰ تک ہوگا۔ تو یہ صبر کرنے والوں کو اللہ انعام عطا فرماتا ہے۔ لیکن ہو تو صحیح کوئی بندہ ایسا کہ جو مصیبتوں پر اور دنیا کی تمام پریشانیوں پر صبر کرے۔ یہاں تو حال ہی ہمارا کچھ اور ہے، یہاں تو ہماری سچویشن ہی کچھ اور ہے۔ ذرا ذرا سی ہم بات پر صبر کا دامن چھوڑ دیا کرتے ہیں اور ناشکری کے الفاظ اپنی زبان پر لے آیا کرتے ہیں۔ میرے عزیز، اگر جان لیا کہ صبر کرنے والوں کو اللہ کیا انعام عطا فرماتا ہے، تو پھر ہر پریشانی پر، ہر مصیبت پر آپ صبر کرتے ہوئے نظر آؤ گے۔ لیکن جب بھی کوئی پریشانی آئے، جب بھی کوئی مصیبت آئے، جب بھی کسی مصیبت کا سامنا کرنا پڑے، تو کسی دنیا دار کے سامنے جا کر کے نہیں جھکنا ہے، کسی دنیا دار کے سامنے جا کر کے اپنی پیشانی نہیں جھکانی ہے، کسی دنیا دار کے سامنے جا کر کے ہاتھ نہیں جوڑنے ہیں، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں چلے جاؤ، رب کی بارگاہ میں سجدہ کرو۔ رب کعبہ کی قسم، اللہ تمہاری بڑی سے بڑی پریشانی کو، بڑی سے بڑی مصیبت کو دور فرما دے گا۔ لیکن جو شخص مصیبت پر، پریشانی پر کسی دنیا دار کے سامنے، اللہ کی مخلوق کے سامنے جا کر کے جھکتا ہے، اللہ اس کے لیے آسمان کے دروازے بند فرما دیتا ہے۔ وہ آپ نے نہیں سنا حضرت زکریہ علیہ السلام جب یہودی چلے نا آپ پر حملہ کرنے کے لیے، آپ کو مارنے کے لیے، تو آپ شہر سے باہر آ جاتے ہیں۔ شہر سے باہر آئے
چلتے چلتے ایک درخت قریب آیا، ایک درخت کے قریب آپ پہنچے تو آپ اس درخت سے کہہ بیٹھے اے درخت تو اپنے اندر مجھے لے لے، اپنے اندر مجھے بسا لے۔ درخت بیچ میں سے چر جاتا ہے اور حضرت زکریا علیہ السلام اس درخت کے اندر چھپ جاتے ہیں، اپنے آپ کو چھپا لیتے ہیں۔ یہودی ڈھونڈتے رہے لیکن شیطان حاضر ہو گیا، شیطان نمودار ہوا۔ بولے کس کو ڈھونڈ رہے ہو؟ بولے فلاں فلاں انسان کو ہم ڈھونڈ رہے ہیں۔ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، اس درخت کو کاٹنا شروع کر دو۔ اللہ اکبر کبیرہ، انہوں نے درخت کو کاٹنا شروع کیا۔ اب آپ توجہ رکھنا، حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنی مصیبت کس کے سامنے رکھی؟ ذات باری کے سامنے رکھنے کے بجائے مظاہر قدرت باری سے پناہ طلب کی تھی۔ آپ نے اپنے وجود کو مصیبت میں ڈالا اور آپ کے دو ٹکڑے کر دیے گئے۔ آہا اللہ اکبر کبیرہ، دیکھے تو صحیح آپ حضرت زکریا علیہ السلام کہ جب آپ کو کاٹنا شروع کیا گیا، آری آپ کے دماغ تک پہنچتی ہے۔ جب دماغ تک آری پہنچی تو ذرا سی آہ سی آواز آپ کے منہ سے نکلتی ہے۔ ارشاد الہی ہوتا ہے اے زکریا مصائب پر پہلے صبر کر لیتے، پہلے صبر کیوں نہیں کیا؟ جو آپ فریاد کرتے ہو، اگر دوبارہ آہ منہ سے نکلی تو تمہارا نام صابروں کی فہرست سے کاٹ دیا جائے گا، تمہیں صابروں کی فہرست سے، صابروں کی لسٹ سے تمہارے نام کو جدا کر دیا جائے گا۔ اے زکریا اگر دوبارہ کوئی لفظ منہ سے نکالا، دوبارہ آہ اپنے منہ سے نکالی تو صابروں کی فہرست سے تمہارے نام کو خارج کر دیا جائے گا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو آری سے بیچ میں سے دو ٹکڑے کر دیے گئے، لیکن آپ نے اپنی زبان سے آہ تک نہ، اپنی زبان سے آہ تک نہ نکالی، آپ کے منہ سے آہ تک نہ نکلی، کوئی لفظ نہیں نکلا۔ تو میرے عزیزو، مصیبت پر صبر کرنا یہ عقل مندوں کا کام ہے۔ اور ہماری پریشانیاں کیا ہیں، ہماری دقتیں کیا ہیں، آج یہ ہماری کیا پریشانیاں ہیں؟ آؤ تاریخ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کو پڑھ کر کے دیکھو، تاریخ صحابہ کو پڑھ کر کے دیکھو، تاریخ اولیاء کرام کو پڑھ کر کے دیکھو۔ ہم کہتے ہیں ہم پر مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، نہیں میرے عزیزو، سب سے زیادہ مصیبتوں کا سامنا، سب سے زیادہ پریشانیوں کا سامنا اگر روئے زمین پر کسی نے کیا ہے تو وہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کی ذاتیں ہیں، وہ اولیاء کرام کی ذات ہے، وہ صحابہ کرام کی ذات ہے کہ جن کو سب سے زیادہ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ آئیے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھ کر کے دیکھیں، آپ کو پتا چلے گا کہ نبی نے کن کن پریشانیوں کا سامنا کیا ہے۔ اور یہ جو دین آج ہمارے درمیان تک پہنچا ہوا ہے، آج یہ ایک گلدستے میں رکھ کر کے ہمیں یہ دین مل گیا ہے، ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے ہیں، یہ ہمیں دین ہمیں مل گیا۔ لیکن آؤ میرے عزیزو، یہ دین پہنچا کیسے ہے ہم تک، یہ دین آیا کیسے ہے ہم تک؟ جب ہم تاریخ مصطفیٰ کو پڑھیں گے، نبی کی سیرت کو پڑھیں گے، اللہ کے حبیب کی تاریخ کو پڑھیں گے تو ہم کو پتا چلے گا کہ یہ دین ہم تک کیسے آیا ہے، میرے آقا نے کن کن پریشانیوں کا سامنا کیا ہے۔ رب کعبہ کی قسم، یہ دین ہم تک پہنچانے کے لیے